بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار میں رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادری کا ورد کیجئے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناشتوں میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ وزن کم پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیموں کا رس حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں۔ نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔ ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ میری حافظہ بیوی نے تقریباً 150 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب وہ فوت ہوئی تو روزانہ اس کی قبر پھٹ جاتی، اس کی قبر سے دھواں نظر آنے لگتا۔ میں روزانہ جاتا اور بیوی کی قبر دوبارہ بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ میں نے اپنی سالی اور ساس سے بھی پوچھا، پھر میری سالی مجھ کو روتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھ کو ایسی چیز دکھا دی کہ میرا کلیجہ باہر نکل آیا، کیونکہ میری بیوی، میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور میری بیوی بہت خوبصورت اور نیک صفت تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی مجھ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حافظ قرآن بھی تھی اور بہت ساری بچیوں کو اس نے قرآن شریف بھی حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان کرے گی، اور یقیناً وہ میرے تمام بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ اور ہم دونوں کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے دل برداشتہ اور نا امید ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی نے کبھی اداسی ظاہر نہیں کی تھی اور ہمیشہ صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سالوں کے بعد اللہ کریم کو میری بیوی کا صبر بہت پسند آیا اور ہم کو اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھا اور خود سے بھی زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی بولا ہوا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بیڈ سے نیچے پاؤں نہ رکھنے دوں، کیونکہ ہماری بہت زیادہ دعاؤں اور احتیاط کی وجہ سے اللہ کریم نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ مگر جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔
میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ جب میں نے اپنی بیوی کا حال دیکھا تو اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی، مگر پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو گیا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کرنے لگے اور میں غم زدہ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جب تدفین وغیرہ کے لیے ہم قبرستان پہنچ گئے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات پڑ گئی ہو۔ اور جو ہی میت کو دفن کیا، نہایت تیز بارش ہو گئی اور اس طرح طوفانی بارشیں اور ہوائیں چلنے لگیں کہ سب دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ اور تدفین کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور صبح کے وقت مجھے خواب آتا ہے کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح روتی نظر آ رہی ہے۔ جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو طوفانی بارشیں بھی تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا، اور وہ خواب مجھے بہت پریشان کر رہا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو مسکراتے اور ہنستے ہی دیکھا، مگر اس طرح رونا مجھے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ویسے تو میں پر یقین تھا کہ جیسی میری نیک بیوی نمازیں ادا کرتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، یقیناً اللہ نے اس کو قبر کی تنگی سے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی اور باہر جھانکا تو لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بچے کا پتہ کیا تو میری بیوی کے بھائی نے بچہ لا کر میری گود میں ڈالا۔ بچہ آرام کر رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے سے پیار کر کے میں گھر سے سیدھا نکلا اور قبرستان پہنچ گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بیوی کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کروں اور طوفانی ہواؤں بارشوں کی وجہ سے قبر کے حالات بھی پتہ کروں۔ میں جب قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے قریب پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا کہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی جان رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا پتھر دل مرد بھی اندر تک ہل گیا تھا۔ اس کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا اور اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اور کوئی مزدور بھی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ ایک مزدور ملا جس نے 4 گنا زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا اور قبر پر مٹی ڈال دی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ گھر پہنچا سب نے مجھ کو حوصلہ دیا، سہارا دیا اور تسلی دینے لگے۔ مجھے حیرانی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ تو بہت نیک عورت تھی اور اس کی کوئی ایسی غلطی کبھی بھی میری نظر سے نہ گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے، اور جب اس عورت کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا نام کامران ہے۔ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے گھر کے 4 لوگ تھے، ماں باپ، میں اور ایک میری بیوہ پھپھو جو دوسری ماں کی طرح تھی۔ جب میں کالج جاتا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ اپنی ماں کو کھونے کا غم بھی بھاری ثابت ہوا مجھ پر۔ میری والدہ بھی بہت نیک عورت تھی۔ میرے ابا نے ماں کا غم بلانے کے لیے بڑا سہارا دیا مجھے، اور ہر وقت دونوں میرے ساتھ رہتے
अकेला न छोड़ते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं जब पढ़कर फारिग हुआ तो फुफ्फो को और अब्बा को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने शादी की हामी भर ली। जोरों शोर के साथ मेरे लिए लड़की की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फुफ्फो को अपने शोहर के खानदान में लड़की का ख्याल आया। उन्होंने बताया कि वो लड़की कम उम्री से ही बहुत नेक और संजीदा थी। उसके वालिदैन नहीं थे, सिर्फ 2 बहनें थीं, एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। अपने दोनों बहन भाई को अकेले पाला था। वो नमाजी भी थी और हाफिज़े कुरान भी थी। घर में बच्चियों को कुरान शरीफ भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात के अंदर बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। जब मैंने ये सुना तो बगैर देखे ही मैंने उसकी हामी भर ली और फूफो ने भी फौरन खानदान के बड़ों के साथ मशवरा किया। मेरा रिश्ता तय कर दिया और बहुत जल्द शादी भी तय कर दी। लेकिन मेरी बीवी ने शर्त रख दी कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी और भाई की तालीम पूरी होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई इतराज़ तो नहीं था, बल्कि मैंने भी सोचा जो मुझसे हो सका इनकी मदद कर दिया करूँगा। नाज़रीन कराम, रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ कि वो अच्छी सीरत की मालक है और खूबसूरत भी बहुत है। चंद दिन उसके साथ गुजार कर उसके और ज़्यादा करीब हो गया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती। जैसे मेरी फुफ्फो ने बताया था, बिल्कुल वो वैसे ही थी। उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया था और हर वक्त मेरे आराम और सुकून का बहुत ख्याल करती थी। हमारे घर में बहुत सुकून था, खुशहाली थी। बस सिर्फ एक औलाद की कमी थी जो हमको बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। मगर बीवी के सब्र ने मुझको सहारा दिया हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल अब्बा भी फौत हो गए थे। अब्बा की वफात और बेऔलादी ने मुझको बहुत बेसुकून कर दिया था। ऐसे में मेरी बीवी मुझे अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी और हमेशा सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझको इतना हौसला देती थी। हालांकि हमारे खानदान के लोगों ने हमारा जीना महाल किया हुआ था कि इनकी औलाद क्यों नहीं हो रही। मेरी फुफ्फो उठते बैठते हर वक्त ठंडी आहें भरने लग गई और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी कि जैसे औरत के हाथ में होता है ये सब। मैं अपनी फुफ्फो को समझा समझा कर थक चुका था कि सब अल्लाह की मर्जी है। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लग गई कि आप दोनों को इलाज करवाना चाहिए ताकि आपकी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 5 साल होने लगे तब हमको अल्लाह के करम से औलाद की खुशखबरी मिल गई और हम तीनों फिर से जी उठे थे। और मेरी फुफ्फो ने मिलकर मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा था और बहुत एहतियात की तलकीन करती थी और सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई। मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल सोचा भी नहीं था। ये बिल्कुल अचानक हुआ और अपने बच्चे की तरबियत के मैंने और बीवी ने मिलकर बहुत से मंसूबे तैयार किए हुए थे। नाजरीन, मगर मौत किसी की मर्जी और इरादों की मुहताजी कब होती है। जिसका जब वक्त आ जाए उसको अल्लाह के पास लौट जाना है। फिर बीवी की कब्र की हालत पर मुझे धचका लगा था, क्योंकि हर हाल में बीवी को साबिर और शाकिर पाया था। मुझे उसके अंदर ढूंढने से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी, मगर इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। मुझे हैरत थी कि इतना अरसा बीवी के साथ रहकर भी मैं उसको जान नहीं पाया। मुझको दुख ये था
کہ اگر بیوی کوئی گناہ کر رہی تھی تو وہ مجھ کو کیوں نہیں پتہ چلا، تاکہ میں اس کو اس کے گناہ سے باز کرتا اور اس کو اللہ کریم کے عذاب سے بچا لیتا۔ میں اس طرح حیرت میں رہتا اور پچھتاوے میں تھا۔ مجھ کو گھر کے حالات کی خبر ہی نہیں تھی۔ میرا بیٹا راتوں کو کون سنبھال رہا ہے، مجھ کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں بس بے چین سا رہنے لگا اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگا۔ ایک روز پھپھو پاس آئیں اور سنجیدگی کے ساتھ بولی کہ ان کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے جو بات مجھ سے کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو گزرے ہوئے تقریباً 25 دن ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کی بات کرنے لگی۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور اتنی جلدی تو شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ میں بھی صدمے سے گزر رہا تھا۔ پھپھو نے تحمل کے ساتھ میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ کو اور بیٹے کو سنبھالنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ ابھی میں اس کی موت کا دکھ نہیں بھولا تھا کہ پھپھو کی ان باتوں کا اثر کوئی بھی نہ لیا تو پھپھو بولی کہ چلو پھر ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا تمہارا بیٹا، تم خود سنبھالو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ مجھے پھپھو کی باتوں پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال سکتا ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق پھپھو ہی بیٹے کو سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو انہوں نے مجھے لاجواب کر دیا کہ پھپھو نے بتایا اتنے روز سے مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر سنبھلا رہے گا۔ میں تو بھی بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی اور کو دوں۔ میں بات ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر روز بروز پھپھو کا دباؤ مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھ کو میرا بیٹا دکھاتی جب وہ نہا دھو کر اس کو تیار کرتی۔ ناظرین، میری پھپھو کی ضد بن گئی تھی کہ میں بیٹے کی خاطر بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کروں اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا بناؤں۔ میں اپنے کام پر جانا دوبارہ شروع ہو گیا تھا اور زیادہ گھر سے باہر رہتا اور پھپھو کی ضد کو اگنور کرتا رہا۔ ایک روز پھپھو بتانے لگی کہ تمہارا سالہ ملک سے باہر جانے لگا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے بیوی اپنی زندگی میں بتا چکی تھی کہ اس کا بھائی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور نوکری کی تلاش میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش تھی کہ بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے۔ اب اپنے سالے کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آنے لگا کہ اس کو کون سنبھالے گا، کہیں وہ ساری عمر کنواری نہ بیٹھی رہے، بالفرض اس کی شادی بھی کر دی جائے تو میرے بیٹے کو کون سنبھالے گا۔ اور پھپھو تو واقعی کمزور اور بیمار پڑ گئی تھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کو ہاں کر دی اور اگلے روز کام پر جاتے ہوئے بول دیا کہ پھپھو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ کر لیں۔ پھپھو تو ایک بار خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرے جاتے ہی انہوں نے تمام تیاریاں شروع کر دیں۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، تبھی میں خاموشی کے ساتھ جیسے کہتے رہے کرتا رہا اور نکاح خواہ کے آگے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح بھی کر لیا۔ نکاح کے بعد اداس تھا، بند کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج ہو یا نہیں، پتہ نہیں وہ اپنی بہن کی طرح میرا گھر سنبھال پائے گی یا نہیں۔ جس طرح پہلی بیوی سے میرا دل مطمئن تھا،
نکاح کے بعد بھی وہی معمولات تھے۔ صبح کو اپنے کام چلا جاتا، شام کے بعد گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا، اور میری دوسری بیوی نے بھی خاموشی کے ساتھ میرا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میرا کمرہ صاف ستھرا رکھتی تھی اور میرا خیال کرنے لگی۔ میرے لیے ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ میں اس بات کو سوچنے لگا کہ اپنی دوسری بیوی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر یہ پردے میں تھی۔ اس کی بڑی بہن دین کو سمجھتی تھی، اس نے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ اس لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں اپنے کام سے جلدی واپس آ گیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ مگر ایسا نہیں کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس چیز نے اس کی جانب متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا سکون اور اس کے نرم تاثرات تھے، اور مجھ کو ایسا لگا کہ وہ اپنی بہن کی موت سے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ یہ بات سوچتے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال شاید اس لیے غیر متوقع اور عجیب تھا۔ وہ پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ آپ کو بڑی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے ہو، جبکہ تمہاری جوان بہن موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی نہ جانے کیسی ہو۔ میں نے غصے میں پہلے بیوی کا راز اس کے سامنے بول دیا کہ اس کو قبر کا عذاب کیسے جھیلنا پڑ رہا تھا، مگر میری اس بات پر جو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے مجھے احساس ہوا۔ دوسری بیوی کچھ دیر کے لیے صدمے کے ساتھ مجھ کو دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رونے لگی۔ میں اس کو روتا دیکھ کر بکھلا سا گیا اور روتے ہوئے وہ ایسا کچھ بولنے لگ گئی جس نے مجھ کو ساکت کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ کریم ناراض ہو جائے گا اور وہ تنگ ہوگی، مگر وہ میری مانتی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا، یعنی میری پہلی بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جسے اس کی بہن واقف تھی، اس کو روکتی تھی۔ جب میں نے اسے تفصیل معلوم کی تو وہ بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب میں نے سچ جاننے کی ضد کی پھر اس نے بڑی بہن کی اصلیت مجھ کو بتائی، جس کو سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی دیکھ کر میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام مل گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک عورت ہے جس کے پاس تکلیف اور بیماری کی شفا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دے دیتی اور لوگ پیسے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا۔ مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، اور ہمارے پاس اس کے علاج کی رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا، اس کو بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا تعویذ دے
کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اس کو پا لے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ گناہ کا کام ہے، مگر جب اس نے لاکھوں روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے جانے لگے جو ناجائز مطالبے کرتے اور تعویذ بنوا کر 1.5 پیسے دے کے چلے جاتے۔ ایک روز چھپ کر بہن کو تعویذ بناتے دیکھا تو میرے اوپر آسمان ہی گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن شریف الٹا لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی، بہن کو روکنے لگی، اس کو سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصے ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو بولا تھا کہ اس سے اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو سمجھاتی رہی، مگر وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ تو اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی پڑھتی تھی، اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا تھا اور پیسہ کمانے کے چکروں میں پڑی رہی۔ میں یہ سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا۔ میرا کہاں سچ ہو گیا، میں گمسا ہو گیا۔ میں اس کو اتنا نیک جانتا رہا اور وہ دنیاوی پیسوں کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی، اور میرے سامنے بیٹھی دوسری بیوی اس جیسی نیک نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف تو رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، کالا علم کروانے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ پاک کا سخت عذاب ہے۔ کبھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اس کو موت آئے وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔